بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایڈورٹائزنگ کے کورس کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں جس موضوع پر بات کی وہ برانڈنگ اور پیکیجنگ ہے۔ گفتگو کے دوران ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ برانڈنگ اور پیکیجنگ کی جو اصطلاحات ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں یہ عام دنیا میں اور اشتہار کی دنیا میں اور اشتہار بازی کے فن میں اور پروفیشن میں کس طرح وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کیا یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی ایکیڈمک ڈیفینیشنز کیا ہیں، اکیڈمکس کے لوگ اور پروفیشنل اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس پر ہم نے اپنی پچھلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ بتایا کہ برانڈنگ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ کی اس پروڈکٹ کی ویلیو میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بات کہی کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم پیکیجنگ اور برانڈنگ کے بجٹ کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ یہ پیکیجنگ اور برانڈنگ جو ہے یہ اصل میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آئس کریم کے اوپر آپ اپنی مرضی کی اور خوبصورت ٹاپنگ کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ ٹاپنگ جو اصل میں اٹریکٹ کرتی ہے کسٹمر کو، جب اس کی چوائس کی چیز ملتی ہے اسے اٹریکٹ کرتی ہے۔ پلین آئس کریم کے مقابلے میں ٹاپنگ اور ورائٹی آف ٹاپنگز جو ہے وہ اس کے قیمت میں اور اس کی پذیرائی میں اور اس کی قبولیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کی وہ ویلیو ہے جو مارکیٹنگ کا اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اس پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، لہٰذا یہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے اور ایکسپینسو ہونے کے ساتھ یہ پھر اسی طرح ری پے بھی کرتی ہے۔ تو یہ پیسے، یہ رقم ضائع نہیں جاتی بلکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ری پے کر رہی ہوتی ہے۔ اور آن ٹاپ آف اٹ جب آپ برانڈنگ کرتے ہیں آ کر تو پھر آپ اپنے لائل کسٹمر بھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آپ کی اس کمپنی کے ساتھ، آپ کے اس برانڈ امیج کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یوں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ری پرچیز کے لیے جاتے ہیں تو وہ زیادہ وقت نہیں لگاتے، اپنی توانائی صرف نہیں کرتے اور وہ جا کر مارکیٹ میں اپنی مرضی کا یہ برانڈ جو ہے یہ خریدتے ہیں، مزید تحقیق کیے بغیر کہ یہ فلاں برانڈ امیج کی پروڈکٹ آئی ہے، اس کو فوری طور پر خرید لیا جائے بغیر کوئی سوال کیے ہوئے۔ پچھلی گفتگو میں جب ہم برانڈ کی بات کر رہے تھے تو اس میں کچھ گفتگو رہ گئی ہماری، آج ہم اس گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم پیکیجنگ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، شروع میں ہم یہ بتائیں گے کہ برانڈنگ کے فائدے کیا ہیں اور ان فوائد کے حوالے سے ہم شروع میں گفتگو کریں گے اور پھر بعد ازاں پیکیجنگ کے فائدے کیا ہیں اس پر آج کی گفتگو کا اختتام ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں ابھی شروع میں یہ بات کی ایڈوانٹیجز آف برانڈنگ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اٹ از ایزی ٹو ایڈورٹائز۔ وجہ کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ تو ایک پروسیس کا نام ہے، اس میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اٹ از ایزی ٹو ایڈورٹائز؟ اس لیے کہ اس میں کوئی مزید کام کرنا باقی نہیں رہ گیا ہوتا۔ جب آپ کا برانڈ امیج بن جاتا ہے، برانڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر جو پروڈکٹ بھی آپ لے کے آتے ہیں آ کر اس پر آپ کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس لیے کہ لوگ اس برانڈ امیج کے باعث، اس کمپنی کے برانڈ امیج کے باعث جو پروڈکٹ وہ کمپنی نکالتی ہے لوگ اس کی قبولیت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کو ایڈورٹائز کرنا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا، یہ ایک آسان کام بن جاتا ہے، لہذا کہا گیا اٹ از ایزی ٹو ایڈورٹائز۔ اب شروع میں کوئی چیز کریں گے برانڈ امیج سے پہلے تو آپ کو اسٹرکچر سروے بھی کرنا ہے، آپ نے کنزیومر ریسرچ بھی کرنا ہے اور بے شمار لوازمات ہیں جو آپ پورے کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر آپ کو پھر بھی رسک ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ، یہ سروس کیا قابل قبول ہے، پاپولر ہے یا نہیں ہے۔ ان دس کیس برانڈ امیج آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے
کہ آپ آلریڈی آپ کے لیے قبولیت موجود ہے، آپ کوئی چیز لے کے آئیے، لوگ اسے قبول کر لیں گے. دیٹ از وائی اٹ از ایزی ٹو ایڈورٹائز. اگلی بات ہے کہ ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی. آپ برانڈ امیج کے نتیجے میں جو گاہک جاتا ہے اس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے برانڈ کی نشانی سے پہچانتا، اوہ یہ فلاں چیز ہے، تو وہ فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہے. اس کو برانڈ امیج جو ہے وہ فوری طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ میں یہاں پڑی ہوں، میں یہاں پر موجود ہوں، میں ہوں اور میں یہ ہوں. یہ ساری آگہی آسانی جو ہے وہ آپ کو برانڈ امیج کے ذریعے گاہک کو ملتی ہے. تو کسٹمر کو، آپ کی جاب یہ ٹو کیپ یور کسٹمر ایٹ ایز اینڈ کمفرٹ. تو اس کو آگہی میں اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی ہو، یہ کام بھی جو ہے وہ برانڈ امیج کرتا ہے. تو اٹ از ون آف دی ایڈوانٹیج آف برانڈنگ. کریشن آف سیپریٹ مارکیٹ. یہ سیپریٹ مارکیٹ کریشن کرواتا ہے، اس کی کریشن میں مدد دیتا ہے. ٹو گیٹ مور پرائس، ایزی ٹو ایکسپینڈ دی پروڈکٹ مکس اینڈ پرسنل کانٹیکٹس ود کنزیومرز. یہ وہ فوائد ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ برانڈنگ کے ایڈوانٹیجز میں شامل ہیں. ایڈوانٹیجز ٹو مڈل مین. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نیڈز اینڈ وانٹس آف کنزیومرز. یہ مڈل مین کو جو فائدے پہنچتے ہیں اس برانڈ امیج کے، وہ یہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کنزیومرز کی ضرورتوں کا اور خواہشوں کا پتہ چلتا ہے. لیس رسک. میں نے بتایا یہ بار بار کہ برانڈ امیج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ رسک نہیں لیتے. آپ سوال نہیں کرتے اس بات کا کہ یہ پائیدار ہے کہ نہیں ہے. آپ سوال نہیں کرتے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے. آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی آلریڈی موجود ہوتی ہے کہ یہ رسک نہیں ہے. آپ خریدیں آ کر، یا یہ فلاں برانڈ، آپ تو پتہ ہے نا کہ یہ تو فلاں کے جوتے ہیں، یہ فلاں کی کہ جو ہے وہ اپنے باٹلز ہیں، یہ فلاں کی پرفیوم ہے. تو یہ جو برانڈ امیج ہے وہ آپ کو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور آپ کا وقت بچانے میں مدد دیتا ہے. آپ بار بار میں نے عرض کیا کہ آپ کو لائل کسٹمر بنانے میں مدد دیتا ہے اور آپ کا وقت بچاتا ہے، آپ کو بلکہ ایموشنل بنا دیتا ہے، انلیس کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے. سو لیس رسک. ادروائز جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ بار بار دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ بھئی دیکھ لیں، میں پہلی مرتبہ یہ لے رہا ہوں، میں نے نام سنا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم آپ سے میں سن رہا ہوں، یہ یار یہ بتاؤ کہ یہ اس کی کیسی شہرت ہے. او جی بہت اچھی ہے. نہیں آپ دیکھ لو، پھر بھی یقین نہیں آپ کو آتا. وہ پھر لکھ کر آپ کو ضمانت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر بھی آپ کو ذہن میں یہ شکوک و شبہات رہتے ہیں. انلیس دا ٹائم از اوور، تو پھر آپ جا کر رسید سنبھال کے رکھتے ہیں اور جا کے اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ رسک نہیں ہے، یہ دیکھو یہ چیز جو ہے یہ خراب ہو گئی ہے، اب آپ اسے بدل دیجئے. میں نے آپ کی بجائے اس پر برانڈ امیج کی چیزیں لی ہوتی، برانڈڈ چیزیں لی ہوتی، تو شاید مجھے اس طرح یہ چیز واپس نہ کرنا پڑتی. سو رسک موجود ہے، لیکن برانڈنگ میں رسک نہیں ہوتا یا رسک کم ہوتا ہے. نو نیڈ آف ایڈورٹیزمنٹ اینڈ سیلز پروموشن. جب کوئی چیز مارکیٹ میں ہوتی ہے برانڈ امیج کو، تو عمومیت کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی سیلز پروموشن کی ضرورت پڑتی ہے برانڈ امیج کے حوالے سے. تو برانڈ امیج آلریڈی آپ کا یہ آدھا کام کر کے رکھتا ہے کہ آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں، یو نیڈ ناٹ ٹو ایڈورٹائز اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اوور اگین. آپ کے لیے یہ کام کیا کرایا ملتا ہے آپ کو برانڈ کی وجہ سے. انکریز ان سیلز. اسی طریقے سے اوپر میں نے کہا کہ سیلز پروموشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہاں پر ہے کہ یہ سیلز میں انکریز کرنے کا باعث بنتا ہے. ظاہر ہے برانڈنگ جو ہے وہ آپ کی سیل کو بڑھاوا دیتی ہے. انکریز ان پروفٹس. آپ کے اسی طرح منافع میں اضافہ کرتی ہے. تو جب یہ اضافہ کرے گی منافع میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی سیل میں اضافہ کرے گی، تو یہ اس کا فائدہ ہوا نا. تو یہ فائدے آپ کو برانڈنگ کی صورت میں حاصل ہو جاتے ہیں. ایڈوانٹیجز ٹو کنزیومر. کنزیومر کو کیا فائدے پہنچ؟ ایزی ٹو ریکگنائز. انہیں کوئی بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کی انہیں تلاش. اویلیبلٹی آف کوالٹی پروڈکٹ. کہ فوری طور پر انہیں آسانی سے کوالٹی پروڈکٹ مل جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کیونکہ برانڈ کے بارے میں آپ کا یہ تصور بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی کی چیز ہے، تو آپ کو وہ اویلیبل ہوتی ہے. کیا اگر آپ کوالٹی کی چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو اگر کوئی برانڈنگ برانڈڈ اپنے پروڈکٹ ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں یا یہ کوالٹی کی ہے. باقی جو ہیں وہ نان برانڈڈ پروڈکٹس پڑی ہیں تو اس کو آپ بہرحال اطمینان کے ساتھ کوالٹی کی پروڈکٹ نہیں کہہ سکتے، جبکہ برانڈڈ پروڈکٹ کے بارے میں آپ کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی کی ضرور ہوگی.
منیمم فلکچویشن ان پرائس، اس کے باعث آپ کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر بہت کم اتار چڑھاؤ آتا ہے، ایک ٹھہراؤ رہتا ہے برانڈ امیج کی وجہ سے اور برانڈنگ کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ امپرووڈ پیکنگ، پیکنگ کی امپروومنٹ بھی رہتی ہے، امپرووڈ پیکنگ آپ اوور اینڈ اوور اگین دیکھتے ہیں۔ مینٹل سیٹسفیکشن، سب سے بڑی بات یہ مینٹل سیٹسفیکشن ہے کہ کسٹمر جو ہے اس کی ذہنی اطمینان، اس کا وہ عام ترین چیز ہے کہ گاہک جو ہے وہ مطمئن ہو اور اسے پتہ ہو کہ جو میں چیز لے کے آیا ہوں وہ اٹھا کر وہ گاڑی میں ڈال لیتا ہے، گھر جا کے کھولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ برانڈیڈ پروڈکٹ ہے۔ وے آف برانڈنگ اے پروڈکٹ، کیسے آپ پروڈکٹ کو برانڈ کرتے ہیں۔ سو ٹاکنگ اباؤٹ وے آف برانڈنگ اے پروڈکٹ، ہم یہ کہیں گے ایسوسیٹ یور برانڈ ود اے کی کسٹمر پرومس، کسی ایک کی کسٹمر کے پرومس کے ساتھ آپ اسے ایسوسیٹ کر دیں، اسے وابستہ کر دیں۔ جب آپ کسی کی کسٹمر کے پرومس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں آٹومیٹیکلی یہ برانڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کیپ ان مائنڈ پریسائزلی ہوم یو آر ٹارگیٹنگ، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کن کو آپ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، کون آپ کا ہدف ہے، کس طرح کے کسٹمر آپ کا ہدف ہے، اس کے مطابق آپ نے بعض فیصلے کرنے ہوں۔ ڈفرینشیٹ یور برانڈ، اپنے برانڈ کو ایک امتیازی حیثیت دیجیے، ڈفرینشیٹ کیجیے، وکھرا ٹائپ کا بنا کے رکھیں آپ۔ کیپ یور برانڈ فوکسڈ، اپنے برانڈ پر فوکس رکھیں آپ۔ ریپیٹ یور میسج، اور اپنا میسج تک اس کی تکرار، اس کو دہرائیں، تکرار کریں، اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین۔ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم اپنی کمیونیکیشن کی زبان میں کہتے ہیں کیومولیٹیو ایفیکٹ۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ جیسے آپ پانی کا نلکا اگر کھول دیں اور نیچے چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، اس سے نلکا کھلا رہے تو پانی کھلا رہے تو پڑھ کے اس کا نشان پڑ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیومولیٹیو ایفیکٹ۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیغام ہے آپ کا، آپ کے برانڈ پروڈکٹ کے بارے میں، اس کی اتنی تکرار ہو یہ میسج کی کہ بار بار آپ کے گرد، آپ کے ٹارگٹ کنزیومرز کے گرد ایک اطلاعاتی ایڈورٹائزنگ کا دائرہ آپ لگا دیں کہ آپ کا یہ ٹارگٹ کنزیومر بچ نہ سکیں، اسکیپ نہ کر سکیں، آپ انہیں گھیرا ڈال کے رکھیں، اوپر دیکھیں تو وہ میسج ہو، دائیں دیکھیں تو وہ میسج ہو، بائیں دیکھیں تو وہی میسج ہو، گاڑی آگے روکیں وہ اپنے ریڈ سگنل پر تو رائٹ سائڈ پر بل بورڈ لگا ہو اسی میسج کا، ریڈیو آن کریں جاتے ہوئے تو وہ میسج ان کو سننا پڑے، ٹیلی ویژن آن کریں تو کسی نہ کسی اہم پروگرام میں وہی ایڈ، وہی امیج دیکھنے کو ملے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سرکل ہے کہ آپ کو اویلیبل ہو یہ میسج بار بار، اور اس میسج کو تکرار اتنی کی جائے اور فریکوینسی اس کی بڑھا دی جائے تاکہ لوگوں کے دماغ میں وہ نام رچ بس جائے، چاہے وہ اس کو پسند کریں نہ کریں یہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن وہ نام جو ہے کم از کم وہ دماغ میں رچ بس جائے۔ پلس اگر وہ ڈیوریبل ہے پروڈکٹ، اگر وہ دعوے کے مطابق پوری اتر رہی ہے تو خود بخود اپنا برانڈ امیج جو ہے وہ بنا لے گی۔ لہٰذا برانڈنگ کرنے کا طریقہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اپنی کوالٹی کے ساتھ ساتھ میسج کو ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں اور ریپیٹ کریں، اسے دہرائیں، اسے دہرائیں اور اسے دہرائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برانڈنگ کرنے کے تقاضوں میں شامل کی گئی۔ ناظرین، اب ہم چاہیں گے کہ آپ کا وہ حصہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برانڈنگ کے حوالے سے جو بقیہ حصہ تھا اس پر ہم گفتگو کریں گے اور پھر ہم پیکیجنگ کی بات کریں گے۔ تو ہم نے جو بقیہ حصہ تھا برانڈنگ کے بارے میں اس پہ اپنی بات مکمل کر لی۔ آئیے اب اس لیکچر کا وہ حصہ جس کا تعلق پیکیجنگ کے ساتھ ہے اس پر اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ پیکنگ اور پیکیجنگ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کی جبلت کے اندر تبدیلی اور اس کو لیپا پوت کر کے رکھنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، یہ اس کی جبلت کا حصہ ہے۔ آپ اتنے اہم نہ ہوں، کوئی چیز اتنی اہم نہ ہو، لیکن جس انداز میں آپ اسے پیش کرتے ہیں اس سے اس چیز کی ویلیو جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مختلف تحفے تحائف دیتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ تحفہ چاہے معمولی سا ہو اور چاہے غیر معمولی ہو، اگر اس کی پیکنگ اچھی نہ ہو تو دیکھنے والے پر پہلا تاثر اچھا نہیں پڑتا۔
وہ کھولنے تک طرح طرح کے تصورات، طرح طرح کے خیالات سے گزرتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، اور اگر اس کی پیکیجنگ بہت اچھی ہو تو اس کی توقعات بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا پیکیجنگ کی اہمیت عام سوسائٹی میں بھی ہے۔ کوئی چیز آپ بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کو کیسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، یہ چیزیں جو ہیں عمومی زبان میں ہم اسے پیکیجنگ کہتے ہیں۔ آپ ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے اندر بھی ظاہر آپ اپنے پروڈکٹ کو بیچتے ہیں، آ کر تو اس کو کس پیکیج میں بیچتے ہیں، کیا اس کی وضع خطا کیا ہوتی ہے، اس میں تبدیلی اور تنوع کس طرح کی لے کے آتے ہیں، اس کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ گاہک کے لیے وہ توجہ کا باعث ہو، اور توجہ کا نہ صرف باعث ہو بلکہ اسے پرسویٹ کرے کہ وہ اسے خریدے۔ تو آئیے اب ہم پیکیجنگ پر بات کریں کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ پیکیجنگ ہیز بین defined as an activity which is concerned with protection, economy, convenience and promotional consideration۔ یہ سارے حروف جو ہیں بڑے میننگ فل ہیں، آپ غور فرمائیں۔ جو کہا گیا کہ which is concerned with protection، کہ پیکٹ کوئی چیز آپ بھیجتے ہیں اگر اسے پیکٹ میں نہیں بنائیں گے تو وہ غیر محفوظ ہوگی، آپ ایسے اٹھا کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ خراب ہو سکتی ہے، آپ کے ہاتھ لگ جائیں گے، بری لگے گی، اور 100 طرح کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ پروٹیکشن کے لیے آپ کس طرح کی پیکیجنگ کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب باتیں اس سائنس کا حصہ ہیں جس کو ہم پیکیجنگ کی سائنس کہتے ہیں۔ کہ پیکیجنگ کس طرح، کیونکہ ایسے نہیں کہ یہ پیکٹ پڑا اور آپ نے ڈال دیا، اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے، ایک عمل ہے، ایک علم ہے کس طریقے سے اس پروڈکٹ کو پیک کیا جائے۔ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پیکیجنگ ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسی حرکت ہے جس میں پروٹیکشن شامل ہے، اور پھر کہا گیا کہ اکانومی، کہ یہ اقتصادی اعتبار سے یہ دوسرا فیکٹر ہے، اور پھر ایک کنوینئنس، آسانی، چیزوں میں آسانی پیدا کرنا، اینڈ پروموشنل کنسیڈریشن، کہ اس کو جتنا آپ پیکٹ اچھا بنائیں گے اتنا ہی یہ ترغیب دے گی، پروموٹ کرے گی، اور لوگ جو ہیں اس کو پروموشن پوائنٹ آف ویو سے زیادہ توجہ دیں گے اور اٹینڈ کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو ولیم جے اسٹینٹن، یہ ایک اسکالر کا کو حوالہ دیا گیا اس کے مطابق پیکیجنگ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیکیجنگ may be defined as the general group of activities in product planning which involves designing and producing the container or wrapper of product۔ دوبارہ اس کو اگر آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی کہ ڈیفینیشن میں کہ ایک جنرل گروپ آف ایکٹیویٹیز ہے، کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ مجموعہ کس سلسلے میں ہے؟ گروپ آف ایکٹیویٹیز ان پروڈکٹ پلاننگ، کہ پروڈکٹ کی جو پلاننگ ہے اس کے اندر وچ انوالوز ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ دی کنٹینر اور ریپر آف پروڈکٹ، کہ جو کنٹینر اور ریپر جو ہے پروڈکٹ کے لیے بناتا ہے اس کا ڈیزائن بنانا، اسے پروڈیوس کرنا، یہ ان ایکٹیویٹیز کا ایک مجموعہ ہے جس کا تعلق پروڈکشن سے ہے، پروڈکشن کی چیز کی، کنٹینر کی یا ریپر کی، جس کے اندر وہ پروڈکٹ آپ ڈال کر بھیجتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ بیسیکلی پیکیجنگ جو ہے ایک قسم کا ونڈو ڈسپلے ہے، جیسے کسی ایڈورٹائزنگ کی ہیڈ لائن ہو جو اٹینشن گیٹر ہے، اگر ہیڈ لائن اچھی نہیں ہوگی تو کوئی آدمی اس کے سبٹ نہیں پڑے گا، تو یہ ہیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا جو ونڈو ڈسپلے ہے وہ اصل میں پیکیجنگ ہے۔ ریزنز فار دی گروتھ آف پیکیجنگ، اس کی وجوہات گروتھ کی پیکیجنگ کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ سیلف سروس، دی پیکیج مسٹ پرفارم مینی آف دی سیلز ٹاسک، اٹریکٹ اٹینشن، ڈسکرائب دی پروڈکٹ فیچرز، کریٹ کنزیومر کانفیڈینس اینڈ میک فیوریبل اوور آل امپریشن۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک ایک حرف پر بات ہوگی۔ سیلف سروس کیا ہے؟ کہ دا پیکیج مسٹ پرفارم، یہ سیلف سروس ہے پیکیج کی۔ دا پیکیج مسٹ پرفارم مینی آف دی سیلز ٹاسک، کہ سیلز کے بہت سارے کام جو ہیں وہ پیکٹ خود بخود جو ہے سر انجام دے لیتا ہے۔ اس کو خود ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ پیکٹ جو ہے وہ خود بخود وہ کام کر دیتا ہے۔ کون سے کام؟ جس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اٹریکٹ اٹینشن، کہ توجہ مبذول کروانے والا ہو، کہ پیکیج ایسا ہو جو اٹینشن گیٹر ہو۔ اس کو یہاں پر ڈیزائننگ میٹر کرے گی، کیسے آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ
اٹینشن گیٹر ہو. ڈسکرائب دی پروڈکٹ فیچرز، پھر یہ پروڈکٹ کی جو فیچرز ہیں ان کو بیان کرنے والا ہو. آپ پروڈکٹ کے فیچر بیان کر رہے ہو تو ظاہر ہے لوگ رکتے ہیں کہ بھی میں سنوں تو صحیح کیا خاص بات ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ. آپ اس کے اہم فیچر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. کریٹ کنزیومرز کانفیڈینس، پھر یہ کہ کنزیومر کا اعتماد پیدا کرتے ہیں آپ. اینڈ میک فیوریبل اوور آل امپریشن. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سارے کام کے نتیجے کے اندر جو بتایا گیا کہ سیلف ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک فیوریبل امپریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. فیوریبل امپریشن ڈیولپ ہونا چاہیے اس پروڈکٹ کے حق میں جو آپ اس سارے کام کے ذریعے کرتے ہیں. تو پیکیجنگ جو ہے اصل میں وہ اٹریکٹ کرتی ہے گاہک کو، اٹینشن گیٹر ہوتی ہے، وہ موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے گاہک کو. تو یہ ایک ویلیو ایڈ کرنے کا بہترین انداز ہے. پھر آتا ہے جی کنزیومر ایفلوئنس. رائزنگ کنزیومر ایفلوئنس مینز کنزیومرز آر ولنگ ٹو پے اے لٹل مور فار دی کنوینئنس. اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ گاہک جو ہے وہ اپنی آسانی چاہتا ہے، آسانی کے لیے وہ کچھ اور رقم دینے کو تیار ہے کہ یار مجھے سروس چاہیے، کوئی بات نہیں 4 پیسے اور لگ جائیں صحیح، ایک پیکیج اچھا بن جائے گا، جی آپ کو یہ پیکیج وغیرہ بنا دیں گے تو یہ قیمت ہوگی، اس کے بغیر یہ قیمت، یار یہ بنا دیں آپ، مجھے آسانی چاہیے، یہ ہم آپ کو یہ ڈیلیور کروا دیں گے. تو ایک کسٹمر جو ہے خاص طور پر یہاں بیان کیا گیا رائزنگ کنزیومر ایفلوئنس مینز کنزیومرز آر ولنگ ٹو پے اے لٹل بٹ مور ٹو دی کنوینئنس. وہ اپنی آسانی کی قیمت ادا کرتا ہے، وہ اپنی آسانی کے لیے تھوڑی مزید قیمت ادا کرنے کو تیار ہے کیونکہ اس کو سپورٹ چاہیے، اس کو سہولت چاہیے، اور آپ سہولت دے رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی رقم اور ادا کرنے کو تیار ہے. لہٰذا پیکیجنگ کی سہولت میٹر کرتی ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ کی ویلیو میں اضافہ کرتی ہے اور لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہے. پھر یہاں کہا گیا کہ لٹل مور فار دی کنوینئنس، آسانی کی قیمت ادا کرتی ہے. اپیرنس، ظاہر ہے آپ پیکیج بناتے ہیں تو اس کی اپیرنس بہتر ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. جو چیز اچھی لگتی ہے تو لوگ اس کی قیمت ادا کرنے کو بھی تیار ہیں. جو چیز اچھی ہی نہیں لگتی اس کا کوئی دھیلا بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کی پیشکش میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنے اچھے انداز میں، حسین انداز میں چیزوں کو پیش کرتے ہیں. وہ اپیئر کیسے ہوتی ہے، اچھی لگ رہی ہے، گڈ، وی آر ریڈی ٹو پے فار اٹ. پھر ڈپینڈیبلٹی، لوگوں کو اعتبار آئے کہ یار ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ پریسٹیج آف بیٹر پیکیج، کہ جو بیٹر پیکیج آپ نے بنایا اس کی اپنی ایک پریسٹیج. یہ وہ چیزیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو کنزیومر کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور کنزیومر جو ہے وہ اس کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے کہ یار نو میٹر تھوڑے سے پیسے زیادہ لگیں گے نا، اچھا پیکیج ہوگا، پریزنٹیبل ہوگا، آسانی ہے اس کے اندر وغیرہ وغیرہ، اس کا ریپر اچھا ہے، کم از کم یار کسی کو پیش کرنا ہے، خریدنا ہے، یار خریدتے وقت بھی اچھا لگتا ہے. ہم نے یہ خریدنے کے بعد یہ پروڈکٹ استعمال کر کے اس کا جو کنٹینر ہے وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا، ہم نے رکھنا، ہمیں اچھا لگتا ہے. یار بعض اوقات لوگ اس کو اٹھا کر اپنے پیس کے طور پر اپنی الماری میں سجا لیتے ہیں، کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں آپ کی اس پروڈکٹ کی ویلیو بڑھانے کا نام ہے. کمپنی اینڈ برانڈ امیج. پیکیج کنٹریبیوٹ ٹو انسٹنٹ ریکگنیشن آف دی کمپنی اور برانڈ. پیکیج کنٹریبیوٹ ٹو انسٹنٹ ریکگنیشن، پیکیج سے فوری طور پر کمپنی جو ہے نا فوری طور پر انسٹنٹ ریکگنیشن، جو کہ پیکیج تو ونڈو ڈسپلے ہے، ریکگنیشن آف دی کمپنی اور برانڈ. انوویشن اپرچونیٹی، یہ انوویشن اپرچونیٹی ہے، اس کے ذریعے آپ کی جو انوویشن اپروچ ہے، اختراعی عمل جو ہے آپ کا، اختراعی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، مواقع ہیں، وہ ملتے ہیں آپ کو. اس طریقے سے آپ اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس ویلیو کو بڑھاتے ہیں کہ کمپنی کا اور اس کا برانڈ کا امیج جو ہے وہ آپ کو کس طرح فائدہ دیتا ہے. جیسے شروع میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ برانڈنگ کے فائدے کیا ہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیکیجنگ کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر، اس کو ذرا ہم ایک مرتبہ اور دہرا لیتے ہیں. اجتماعی طور پر ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ جی پروڈکٹ پروٹیکشن. جیسے ہم شروع میں عرض کیا کہ پیکیج جو ہے وہ پروڈکٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایک بات ہوگی، اور اس کو بار بار ذہن میں رکھا جائے کہ آپ اچھی سے اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ پیکیجنگ کے بغیر لے کے جائیں گے، وہ غیر محفوظ ہوگی، خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. ایک قیمتی چیز کے ضائع ہونے کا امکان ہے.
لہٰذا آپ اس کو جب اچھی پرفیوم کو اچھے پیکٹ میں بنا کر سیل کرتے ہیں تو وہ کافی دیر تک محفوظ رہتی ہے، اور اس پیکج کو دیکھ کر لوگ پہلے تو پیکج کو دیکھتے ہیں، اسے توڑ کر پھاڑ کر پرفیوم کی شیشی نکال کر نہیں دیکھتے، لہٰذا یہ اٹریکٹ کرے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی خوبصورت پیکیجنگ ہے اور اس کی باہر لکھا ہوا ہے، معلومات دی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر جو پرفیوم ہے اس کی کیا کیا صفات ہیں، تو یہ ساری معلومات ڈسکرائب کی گئی ہیں آپ کے پیکج کے اوپر، قیمت بھی درج کی گئی ہے، کمپنی بھی درج کی گئی ہے، برانڈ امیج موجود ہے، پیکیجنگ اس کے اندر اضافہ کر رہی ہے برانڈ امیج کے، تو برانڈ امیج کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پیکنگ ہے وہ آپ کا اضافہ کر رہی ہے، اٹریکٹ کرے، آپ کہتے ہیں مزہ آ گیا یار، دیں جی ہمیں تو یہ والی دیں آپ، تو یہ پروٹیکشن کرتی ہے، اس کی ویلیو میں اضافہ کرتی ہے، تو پہلی چیز تو ہوگی پروڈکٹ پروٹیکشن، اور دوسری بات ہوگی پروڈکٹ اٹریکٹیونیس، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ دیکھنے میں بھلی لگتی ہے، اور لوگ پروڈکٹ کی جو اٹریکٹیونیس پیکج میں ہوتی ہے، لوگ اس پیکج کو اکثر ضائع نہیں کرتے، لوگوں نے پورا کا پورا جو ہے شیلف بھری ہوتی ہے مختلف قسم کے پیکیجز کے ساتھ، جس کو لوگ دیکھتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا بھی، یہ شوق کی بات بھی ہے، ذوق کی بات بھی ہے، اور جو باذوق لوگ ہیں وہ پیکیجنگ پر مرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار چیز تو اندر اچھی تھی لیکن یار اس کی پیکیجنگ اچھی ہو جاتی تو مزہ آتا، میں ضرور خرید لیتا، بڑی لوکل تھی، جینون تھی، لیکن پیکیجنگ اچھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اسے نہیں خریدا، میں کسی کو دے بھی نہیں سکتا یہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پیکیجنگ کے ذریعے آپ اس کی اٹریکٹیونیس میں اضافہ کرتے ہیں۔ پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن، فوری طور پر آپ کو پروڈکٹ کی پہچان ہو جاتی ہے، پہچان کرتے وقت آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کون سی ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پھر یہی کہ پروڈکٹ کنوینئنس، یہ بھی ایک آسانی ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، تو یہ سب اگر لسٹ کو دیکھیں آپ کہ پرپز آف پیکیجنگ کے اندر پہلی چیز پروٹیکشن اور پروڈکٹ کی، پھر یہ کہ پروڈکٹ کی اٹریکٹیونیس، اس کے اندر دلکشی کیسے پیدا کی جائے، پھر یہ کہ پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کی جائے، اور پھر یہ کہ پروڈکٹ کی کنوینئنس، یہ چیزیں اس میں دیکھی گئی ہیں۔ پھر افیکٹو سیلز ٹولز، یہ بھی افیکٹو سیل ٹول ہے، پیکیجنگ جو ہے یہ سمجھیں ایک قسم کا سیل ٹول ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں گفٹ دینا تو ہم نے تو پیکج دیکھنا ہے، تو وہ ایسے پیکج کو بڑے بڑے خوبصورت پیکج کی بنا پر، تو اٹ ورکس ایز اے سیل ٹول موسٹ آف دا ٹائم۔ چینل کوآپریشن، یہ بھی ایک اس کا فائدہ، اور سیگمنٹیشن، یہ ایک اور پہلو اس کا جس سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنکشنز آف پیکیجنگ، کیا فنکشنز ہیں پیکیجنگ کے؟ یوٹیلیٹیرین فنکشن، پروفٹ فنکشن، کمیونیکیشن فنکشن، پرچیز اینڈ مارکیٹنگ فنکشن۔ اب آپ یہ دیکھ لیں اگر کہ تمام چیزیں ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم نے یہ پیچھے ڈسکس بھی کیا، پروفٹ ہے اس کا، کمیونیکیشن فنکشن ہے، تو کہ خود بخود یہ پیکج جو ہے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک رول پلے کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے اس پروڈکٹ کا میسج کہ وٹ کائنڈ آف پروڈکٹ آل اباؤٹ، اور پرچیز اینڈ مارکیٹنگ کا رول پلے کرتا ہے، یہ لوگ اس کی پرچیز کرنے کی طرف لپکتے ہیں، ری پرچیز کرتے ہیں، یہ مارکیٹنگ ٹول بھی ہے پیکیجنگ جو ہے۔ اٹ میکس پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈفرینسیشن بوتھ ایزی اینڈ افیکٹو، یعنی یہ پیکیجنگ جو ہے اٹ میکس پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن، نو ڈاؤٹ اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اور ڈفرینسیشن بھی کرتا ہے بہت ایزی اینڈ افیکٹو، تو ایزی اور افیکٹو دونوں حوالے سے یہ گفتگو بھی ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ پیکج فیچرز کمیونیکیٹس پروڈکٹ میسج اینڈ موٹیویٹ کسٹمر، جو پیکج کا فیچر ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کیا جی، پروڈکٹ کا میسج، اور موٹیویٹ کرتا ہے کسٹمر کو کس کام کے لیے، ٹو بائی، کہ وہ اسے خریدیں۔ اے چینج ان پروڈکٹ پیکج ڈیزائن اینڈ میسج کنسیڈریبلی facilitates implementation of product brand repositioning strategy of a company۔ دیکھا یہ change in product package design and message considerably facilitates implementation of product brand response repositioning strategy of a company۔ یہ کمپنی کی ریپوزیشننگ اسٹریٹجی کے بارے میں یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اگر اس کا پروڈکٹ پیکج جو ہے ڈیزائن چینج ہو۔ پیکج ریپیٹس دا سیلنگ میسج، پیکج ریپیٹس دا سیلنگ میسج، اٹ پروموٹس دی پروڈکٹ
at the point of purchase and usually helps in the purchase decision process. یہ موقع پر ہیلپ کرتا ہے کس بات کی کہ لوگ آن دا اسپاٹ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے، کیونکہ پیکج جو ہے فوری طور پر سیل ویلیو کے حوالے سے کسٹمر کو اٹریکٹ کرتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے، اور یوزولی اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ پرچیز کریں اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں مدد دیتا ہے کہ نہیں یار مجھے تو یہ چیز پسند ہے، میں تو یہ چیز پسند کرنا چاہوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیکیجنگ کے حوالے سے اس کی امپورٹنس اور کس طریقے سے یہ مفید ثابت ہوتا ہے پرچیزنگ کے اندر اور کنزیومر کے حوالے سے. ابھی دیکھیں ہم نے جو گفتگو کی پیکیجنگ کے بارے میں، پیکیجنگ ظاہر ہے اگر ایک ہی طرح کی پیکیجنگ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہو اور بار بار وہی چیز سامنے آئے تو انسان ایک ہی چیز کو دیکھ کر، ایک ہی قمیض پہن کر، ایک ہی سوٹ پہن کر، ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، اس کو تنوع چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے. لہٰذا اس کے مختلف پیریڈز میں، مختلف کوارٹرز میں، مختلف ادوار میں برانڈ امیج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیکیجز میں تنوع آتا رہتا ہے. مختلف اقسام ہیں جو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اپنے کورس میں شامل کر رکھی ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو پیکیجنگ ہے یہ کتنے ٹائپ کی ہو سکتی ہے، یا عمومیت کے ساتھ لوگ کتنے ٹائپ کی پیکیجنگ کرتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو ٹائپ ہم بتا رہے ہیں وہ حتمی طور پر آخری ہیں، اس کے علاوہ بھی اقسام ہو سکتی ہے. اس کا تعلق جو کہ انسان کی کریٹو اپروچ کے ساتھ ہے اور تخلیق کو ہم کنفائن نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں گے کہ ٹائپس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹائپس آف پیکیجنگ. کنزیومر پیکیجنگ، اور دوسری ہے جی فیملی پیکیج، تیسرا ہے جی ری یوز پیکیج، چوتھی ہے جی ملٹیپل پیکیجز، اور پانچویں ہے ٹرانزٹ پیکیجنگ. اب یہ دیکھیں اس کو کنزیومر پیکیجنگ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو جو پیکیجنگ کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھی ایک تو کنزیومر پیکیج ہے کہ آپ نے کنزیومر کے لیے بنا لیا، کچھ یہ ہوتا ہے کہ جی انڈیویجول کنزیومر، کچھ یہ کہ فیملی پیکیج آپ بناتے ہیں، اس کا ڈیزائن مختلف ہونا چاہیے. اس کا تعلق دیکھیں ڈیزائن کے ساتھ ہے، ڈیزائن کا سینٹرل رول ہے اس برانڈنگ اور پیکیجنگ کے اندر. تو اس آل what do you call a continuous ongoing designing activity as a matter of fact کہ آپ اپنے ڈیزائن کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. ڈیزائن جو ایک جاری عمل کا نام ہونا چاہیے اس سارے پروسیس میں. تو فیملی پیکیج بھی آپ بناتے ہیں، پھر آپ ری یوز پیکیج بناتے ہیں کہ جو آپ دوبارہ استعمال کرتے ہیں. وہ پیکیج کس طرح ہو، کیا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا، کیا اس پر اتنی لاگت آئے گی، کیا اتنا ہی اس پر جو ہے وہ اپنے را مٹیریل خرچ ہوگا. پھر ملٹیپل پیکیجز کا تصور ہے، بہت سارے پیکٹ بنانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. ٹرانزٹ پیکیجنگ کا تصور کیا ہے. تو یہ چند مثالیں دی گئی ہیں تاکہ اندازہ کیا جا سکے. اب آ رہا ہے یہ نیو ٹرینڈز ان پیکیجنگ. وہ کیا ہیں؟ پلاسٹک ان نیو ٹرینڈز ان پیکیجنگ، اسکویز باٹلز، ٹیوبس، شیٹ فارمیٹ، کنٹینر، اسکن پیکیجنگ، بلسٹر پیکیجنگ، سیمی ریجڈ پیکیجنگ، ساشیٹس، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ وہ لسٹ ہے جو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ ٹائپس کے اندر ہم نے بیان کیا، اور اس کا بھی یہ لسٹ ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ بحث کی گنجائش نہیں، آپ مختلف کتابیں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح کی بھی آپ چاہیں آپ پیکیجنگ کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس آن یور اون تھنکنگ اینڈ کریٹیوٹی. یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے اور آپ ضرور اس کو فالو کریں. ایڈوانٹیجز آف پیکیجنگ میں ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں. ایڈوانٹیجز ٹو مینوفیکچررز، نمبر 1 کہ مینوفیکچرر کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اس پیکیجنگ کا. آئیے اس میں بات کرتے ہیں. ٹو کیپ دی پروڈکٹ سیف، ظاہر ہے آپ کے جو مینوفیکچرر ہیں آپ اپنے پروڈکٹ کو سیو کر سکتے ہیں، جس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے کہ جی پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آف دا پروڈکٹ. تو آپ کی مال جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. آپ ہزاروں کی تعداد میں اپنے پروڈکٹ جو ہے پیک کر کے رکھ رہے ہیں، اگر پیک نہیں کریں گے غیر محفوظ ہو جائے گا. پیک کریں گے تو وہ مال آپ کا محفوظ ہے. تو مینوفیکچرر کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے محفوظ ہے، اور اس کا مال محفوظ نہیں ہوگا تو اس کو گھاٹے کا سودا ہے. ٹو منیمائز دی پاسبلٹیز آف اڈلٹریشن، اڈلٹریشن کی پاسبلٹیز کم سے کم ہو جاتی ہیں. فیسیلیٹیز اسٹوریجز، کہ آپ اسٹوریج کر سکتے ہیں، چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ پروٹیکٹیڈ ہیں، یہ پیکڈ ہوئی ہیں، انہیں آپ اسٹور میں رکھ سکتے ہیں.
ٹو ہیلپ ان ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلز پروموشن. ایڈورٹائزنگ اور سیلز پروموشن میں مدد دیتی ہے. فیسیلیٹیٹس ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن میں یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، پیکڈ ہوگی، آسانی ہوگی. آپ کو پیک نہیں ہوگی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، بکری چیزیں پھریں گی آپ. ٹو انکریز دی ڈیمانڈ. ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کی. ٹو انکریز دی پروفٹ. جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو ظاہر ہے آپ کا منافع بڑھے گا. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی. اب آئیے کیا ایڈوانٹیجز ٹو مڈل مین، کہ مڈل مین کو کیا ایڈوانٹیج ہے. ہیلپ فل ان اسٹوریج. وہ اسٹوریج میں رکھے مڈل مین، وہ ضائع نہیں ہوگی چیز، چونکہ یہ پروٹیکٹیڈ ہے. اور پیکج جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو جو پروٹیکشن ہے پروڈکٹ کی، بیسیکلی وہ مڈل مین کو بڑی سپورٹ دیتی ہے. وہ اسٹوریج میں رکھ سکتا ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ہیلپ فل ان ہینڈلنگ. اسی طریقے سے چیزیں اٹھا کے رکھنے میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں چیزیں. اگر وہ پیکج میں ہوں گی تو اس چیز کے بہت کم امکانات ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی چیز اگر ایسی ہے نازک تو باہر لکھ دیا جاتا ہے فریجائل، کہ یہ اس کو احتیاط سے اٹھایا جائے. اس کے پیکج بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کے ٹوٹنے کے امکانات ہوتے ہیں. لہٰذا اس کو کہتے ہیں جی کہ ہینڈل کیئرفلی. تو ہیلپ کرتی ہے یہ چیز جو ہے پیکیجنگ ہینڈلنگ کرنے میں، تاکہ اس سے چیزوں کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو اور وہ پروٹیکٹڈ رہیں، اور اس طرح آپ کے اسٹوریج میں آسانی سے رکھی جا سکیں اور لمبے پیریڈ کے لیے انہیں محفوظ کیا جا سکے. ہیلپ فل ان پریزنٹنگ دا پروڈکٹس بیفور دی کنزیومر. کہ یہ معاونت کرتی ہے کنزیومر کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے جب آپ پیک کر کے چیزوں کو پیش کرتے ہیں کسٹمرز کے آگے تو یہ آپ کو بہت بڑی ہیلپ ملتی ہے، چونکہ آپ نے پیک کی ہوتی چیز. پیک نہ کی ہوتی تو شاید یہ پریزنٹیبل نہ ہوتی. پریزنٹیبل نہیں ہوگی تو کوئی گاہک اسے خریدے گا نہیں. ہیلپ فل ان پریزنٹنگ دی پروڈکٹس بیفور دی کنزیومرز. ہیلپ فل ان انکریز سیلز اینڈ پروفٹس. اسی طریقے سے سیل اور پروفٹ کے اضافے میں بھی باعث بنتی ہے، کیونکہ جب آپ کو چیز اچھے انداز میں پیش کی جائے تو گاہک جو ہے 4 پیسے زیادہ دینے کو بھی تیار ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ہم نے کافی تفصیل سے اپنی گفتگو میں کیا. ایڈوانٹیجز ٹو کنزیومرز. کنزیومرز کو کیا فائدہ ہے اس کا. منیمم پاسبلٹی آف اڈلٹریشن. بہت کم امکانات ہیں کہ اس کو کوئی تبدیلی کی جا سکے. ہیلپ فل ان پرووائڈنگ نیسسری انفارمیشن اباؤٹ پروڈکٹ. کہ پروڈکٹ جو اندر موجود ہے پیکٹ کے، اس کے باہر معلومات موجود ہوتی ہیں، کافی معلومات مل جاتی ہیں پروڈکٹ کے بارے میں جو کنزیومر کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں. وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس میں کیا چیز موجود. انفارمیشن اباؤٹ دی پروڈیوسر. پھر جو پروڈیوسر ہے اس کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں کہ یہ کون ہے، کس کی پروڈکٹ ہے یہ. تو یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ جو گاہک کو اطمینان دینے کا باعث بنتی ہے. انسٹرکشن فار دی یوز آف پروڈکٹ. پھر اس پیکج کے اوپر اس کے استعمال کے بارے میں ہدایات بھی لکھی ہوتی ہیں. عمومیت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسے پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ایزی ان ہینڈلنگ. پھر آپ کو ہینڈلنگ میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ آپ چیزیں اندر سے اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ سے گر جائیں گی. لیکن اگر پیکج فارم میں ہے تو آپ کو ہینڈل کرنا، اٹھا کر رکھنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شاید مشکل نہ رہے. ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج کی اس گفتگو میں شروع کے حصے میں ہم نے برانڈنگ کے فوائد اور اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے بعد میں ہم نے پیکیجنگ کے بارے میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھی. شروع کے حصے میں ہم نے بتایا کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں برانڈنگ کے، اور جو کہ ہمارے پچھلے لیکچر کا بقیہ حصہ تھا. آپ اس گفتگو کو پچھلے لیکچر سے ملا کر دیکھیں تاکہ آپ کے نزدیک، آپ کی سمجھ میں ایک جامع تصور جو ہے برانڈنگ کا سامنے آ سکے. اور اس کے بعد میں آج جو ہم نے پیکیجنگ کے بارے میں بات کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پیکیجنگ، برانڈنگ اور ڈیزائن، یہ تینوں چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ تینوں چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، برانڈنگ، پیکیجنگ اور ڈیزائن. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا حصہ ہیں. یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا اہم ترین کمپوننٹ ہیں جو اس کی ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں، جو پروڈکٹ کی ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں. اور اگرچہ یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہیں، لیکن ایکسپینسو بھی ہیں، لیکن کاسٹ افیکٹو بھی ہیں، اس لیے کہ یہ ری پے کرتے ہیں. اور گاہک یہ چاہتا ہے کہ انہیں کچھ پیسے زیادہ دے کر اگر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور آسانی پیدا کی جا سکے تو وہ گاہک جو ہے چند پیسے زیادہ خرچ کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ پرائس کو فلکچویٹ ہونے میں، اوپر نیچے کرنے میں، اسٹیبل کرنے میں
آسانی پیدا کرتا ہے یہ برانڈ امیج جو ہے. اور پیکیجنگ جو ہے کس طریقے سے پرسویٹ کرتا ہے، پیکیجنگ کس طریقے سے پروڈکٹ کو محفوظ کرتا ہے، پیکیجنگ کے ذریعے کس طریقے سے ہم پروڈکٹ کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں ہمیں مشکل پیش نہیں آتی. کتنی ٹائپ کی پیکیجنگ ہوتی ہے، کس انداز میں ہم پیش کر سکتے ہیں، کس طرح گاہکوں کا جو جبلت میں تنوع پایا جاتا ہے اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، تاکہ گاہک جو ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنی چاہت کے ساتھ اپنے ایموشن کو ساتھ ملا کر اس چیز کو خریدنے کے لیے ترغیب حاصل کر سکے. تو یہ سب باتیں جن کا تعلق ہم نے برانڈنگ اور پیکیجنگ اور ڈیزائن سے متعلق تھا آپ کے سامنے اپنی پچھلی اور آج کی گفتگو میں سامنے رکھا. امید ہے آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے. ہمیں آئندہ کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.